میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ افراہیم نے اپنی نئی نویلی دلہن سے پوچھا کہ 2 دن پہلے زبردستی اس کے سر پر تھوپ دی گئی تھی۔ جی، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسی حیرانی سے الٹا سوال کیا۔ اس کی حیرت پر مزید حیران ہوا۔ لیپ ٹاپ مطلب وہ جس پر بیٹھ کر میں رات کو اپنے آفس کا کام کرتا ہوں۔ اس نے دانت پیس کر کہا۔ اچھا وہ تو ہم نے اوپر سامان والے کمرے میں ڈال دیا، معصومیت نے کہا۔ کیا میرا لیپ ٹاپ تم نے اسٹور روم میں ڈال دیا؟ کیوں؟ حیرت کے ساتھ اسے غصہ بھی تھا۔ وہ جی ہم کو لگا وہ آپ کے کام کی نہیں ہے، ایسے پالتو میں یہاں پڑی ہوئی ہے، اسی لیے ہم نے اسے اوپر ڈال دیا، اسے ڈرتے ڈرتے کہا، جبکہ ابراہیم کا بلڈ پریشر اوپر جا چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کا کیا کرے۔ جاؤ ابھی جا کر میرا لیپ ٹاپ لے آؤ، اس نے غصے کو کنٹرول کر کے آرام سے کہا، جبکہ وہ ایسے غائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سی۔ اس نے ٹھنڈی سانس خارج کر کے اپنا غصہ باہر نکالنے کی کوشش کی اور بے بسی سے سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ بانی نامی آفت 2 دن پہلے ہی اس کی زندگی میں آئی تھی، جسے دادی پوری دنیا ڈھونڈ کر نہ جانے کہاں سے پکڑ کر لائی تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں، اتنے بڑے پاکستان میں، دادی کو اپنے ہونہار پڑھے لکھے ہینڈسم پوتے کے لیے یہی ایک لڑکی ملی تھی جس نے اپنی زندگی میں لیپ ٹاپ کا نام تک نہیں سنا تھا، جو انگریزی تو دور کبھی اردو اسکول بھی نہیں گئی۔ پتہ نہیں دادی کو اس بلا میں ایسا کیا نظر آ گیا جو انہوں نے اس جاہل لڑکی کو اس کے سر پر کھوپ دیا۔ اسے گلگی مٹی کے مادھو ٹائپ دی تھی، گاؤں کی لڑکیوں سے ہمیشہ ڈیجیٹلی۔ اس سے اپنی زندگی میں کئی خوبصورت خواب دیکھے تھے، اگر اس نے کسی پرستان کی پری کے خواب نہیں بھی دیکھے تو اس نے اس دیہاتی لڑکی کے بارے میں بھی کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو اپنے شادی کے بارے میں بھی ابھی اچھے سے سوچنا شروع نہیں کیا تھا، اگر سوچتا بھی تب بھی یہ لڑکی اس کی سوچ میں کبھی نہ ہوتی۔ وہ ایک ماڈرن اور پڑھی لکھی بیوی کی توقع کر رہا تھا جسے کسی کے سامنے متعارف کرواتے ہوئے گردن نہ چک جائے مگر انسان کے اندر فخر پیدا ہو جائے، اور یہ لڑکی اس کے ہر خواب کو چکنا چور کرتی اس کے گھر پر پورے حق سے قبضہ جمانے آ گئی۔ اور قبضہ جمانے کا حق کتنے دیا؟ اس کی اپنی سگی دادی نے۔ یہ عجیب و غریب لڑکی اس کے سر پر تھوپ کر اس کی دادی محترمہ عمرے کے لیے نکل گئی۔ بقول ان کے اس کی شادی ہی ان کی راہ کی رکاوٹ تھی جو اب دور ہو گئی۔ ان کی رکاوٹ تو دور ہو گئی مگر انہوں نے اس سے اپنے راستے کا پتھر اٹھا کر سیدھا اس کے سر پر دے مارا۔ اپنے پوتے اپنے ابراہیم کے لیے چاند سے خوبصورت پری جیسی دلہن لاؤں گی، اس کی دادی ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ دادی کی اس بات پر مسکرا دیتا تھا۔ لیکن زندگی میں پہلی بار اسے دادی کی یہ بات یاد کر کے صرف غصہ آ رہا تھا۔ دادی نے ساری زندگی ایک یتیم پوتے کی پرورش کر کے اپنے سبھی گلچے ایک ساتھ وصول کر ڈالے۔ جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتی تھی، اتنی محبت تو میں اپنے کسی نواسے اور کسی اور پودے پوٹیوں سے نہیں کرتی جتنی محبت اپنے افراہیم سے کرتی ہوں۔ دادی کی اگر یہ محبت تھی تو اللہ جانے ان کی نفرت کی کیا حد ہوگی۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ کیسی محبت نبھائی اپنے لاڈلے پوتے کے ساتھ۔ ہاں، اس نے خود انہیں یہ اختیار دیا تو اپنے پسند کی بہو تلاش کر کے لائیں، اور یہ اختیار بھی اس نے ان کے رونے اور واویلا مچانے پر ہی دیا تھا۔ اس سے کتنے بھروسے کے ساتھ اپنی زندگی کا ساتھی چننے کا حق انہیں دیا، اور انہوں نے دنیا دیہات کی ان پڑھ جاہل لڑکی اس کے سر پر مسلط کر دی۔ یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ماڈرن بہو نہیں بھی چاہتی تھی تو انہیں کوئی بھی لڑکی انتخاب کرنے کا حق بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس گاؤں سے اس کے لیے یہ لڑکی پکڑ کر لائی تھی اور اس پر حکم صادر کر کے بولی، یہ لڑکی اب تمہاری بیوی ہے اور اسی کے ساتھ تمہیں اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ تمہاری ہونے والی دلہن تو دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے، ایسی بہو تو تمہیں دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گی۔ وہ جس علاقے میں رہتی تھی وہاں کی سب سے اچھی لڑکی ہے۔ یہ مخصوص جملے شاعری سے پہلے دادی سے کہا کرتی تھی، مگر اس وقت دادی کی ان باتوں کا مطلب وہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر سمجھ جاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ اچھی ہے، خوبصورت ہے، تو صرف دادی کے اب کے نصاب سے، اور 70 سالہ پرانی دادی اور آج کے دور میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک کرسی لیے اندر داخل ہی، وہ حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ اس سے بھرپور حیرانی سے پوچھا۔ یہی تو ہے جی، اس کی زوجہ محترمہ نے نگاہیں نیچے جھکا کر باادب طریقے سے جواب دیا۔ یہ تو کرسی ہے۔ اس کا ایک بار پھر خون کھولنے لگا۔ آپ ہی تو بولے تھے کہ جس پر بیٹھ کر ہم کام کرتے ہیں۔ اس کی یہ معصومیت اس کے 14 طبق روشن کر کی۔ اس نے غصے سے آنکھیں بند کی۔ مس بانی صاحبہ، یہ اس پر میں ایسے بیٹھ جاتا ہوں
وہ دانت کھینچ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور موٹی موٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور اس پر بیٹھ کر جو چیز میں سامنے ادھر رکھتا ہوں اور جس پر ایسی ایسی انگلیاں چلاتا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے مکمل طور پر اسے لیپ ٹاپ کا نقشہ کھینچ کر بتایا۔ شاید اس طرح اس کی موٹی عقل میں کوئی بات جاتی۔ وہ مشین؟ ہاں جی، وہی مشین، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ وہ جی ہم نے سکھانے کے لیے اوپر رکھ دیا ہے۔ اس سے اتنی آسانی سے اپنا جملہ مکمل کیا جیسے موسم کا حال سنا رہی ہو محترمہ، جبکہ اس کا حال ایسا تھا جیسے اسے کسی نے اندھے کنویں میں ڈال دیا ہو۔ سکھانے کے لیے؟ لیکن کیوں؟ اس بار وہ زور سے چلایا۔ اس کے چلانے پر وہ گھبرا سی گئی۔ وہ جی بہت میلا ہو گیا تھا، ہم نے سوچا اسے دھو دے، جیسے ہی وہ رومال دھونے کی بات کر رہی ہو۔ کیا تم نے میرا لیپ ٹاپ دھو ڈالا؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس کا بلڈ پریشر 200 کراس کر چکا تھا اور غصے سے اس کا چنگو لال ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس بولی بالی لڑکی کا کیا کرے جو 2 دن پہلے دادی سے تحفے میں سونپ گئی ہے۔ اس کا ایک بار دل چاہا کھینچ کر اس کے منہ پر تماچا دے مارے، لیکن خود پر قابو پاتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ اس کا شوہر تھا، اس کے ساتھ 2 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بہت محبت کرنے والے ماموں نے اپنی یتیم بھاجی کو ایک پڑھے لکھے بڑے گھرانے میں بھیج دیا، مگر ماموں اس کا رشتہ کرتے وقت یہ بھول گیا کہ بڑی ڈگریوں والے یہ لوگ اپنے لیے کسی بڑی جیون ساتھی کا خواب دیکھتے ہیں، اس جیسی ایمپر گوار کے نہیں۔ شادی سے پہلے اس کی ساری سہیلیاں کہا کرتی کہ ہائے بانی، تیرا شوہر تو بڑا گبرو جوان ہے، ایک دم فلمی ہیرو جیسا۔ مگر ان بیچاریوں کو کیا پتا کہ فلمی ہیرو جیسا دکھنے والا وہ گبرو جوان اپنے لیے کسی فلمی ہیروئن کی ہی توقع کیے بیٹھا تھا۔ اس کے خوابوں میں بھی اس کی زندگی میں بانی جیسی لڑکی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تو زبردستی گھس آئی تھی اس کی زندگی میں۔ شادی ایک لڑکی کی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ہوتی ہے، اور اس نے اپنی آنکھوں میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کے کئی خواب سجائے، لیکن اس گھر میں آ کر اسے پتا چلا خواب اور حقیقت بہت فرق ہوتا ہے۔ جب اس نے پہلی بار ابراہیم کی تصویر دیکھی کہ اسے بہت رشک آیا اپنے آپ پر، لیکن اس کی یہ سوچوں پر پانی اس وقت پھر گیا جب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے شوہر اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات کسی بھی لڑکی کے لیے تکلیف دہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے نفرت کرتا ہے۔ نفرت یا محبت جو بھی تھا، اب یہی اس کا شوہر اس کا جیون ساتھی تھا، اسی کے ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی گزارنے کی۔ یہ رشتہ چاہے کن حالات میں جن وجہ سے بھی ہوا ہو، مگر اسے یہ رشتہ نبھانا تھا۔ یک طرفہ رشتہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر وہ ایک عورت تھی جو بیاہ کر اس گھر میں لائی گئی تھی۔ بچپن میں اس کی ماں نے سکھایا تھا کہ لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے۔ وہ ایک بار جس گھر میں جائے پھر اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے، اور یہی بات اس کے ذہن میں پھر بچپن سے ہی بیٹھ گئی۔ وہ پوری کوشش کرے گی اپنے گھر کو بچانے کی، اس نازک ڈور کو قائم رکھنے کی۔ وہ نفرت سے محبت کا سفر ضرور طے کرے گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے ایک مضبوط ارادہ کر لیا۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے آفس کی ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کی پوری توجہ فائل پر تھی، لیکن اچانک قدموں کی چاپ سے اس کی توجہ فائل سے ہٹ گئی۔ سامنے وہی اس کی حد سے زیادہ سمجھدار ذہین زوجہ محترمہ کھڑی کی۔ اسے محترمہ کی صبح والی واردات یاد آئی۔ جس نے ایک نظر غصے سے اسے دیکھا اور پھر اپنی توجہ فائل پر مرکوز کر دی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، ہاں البتہ اس لڑکی کی نگاہیں خود پر ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس میں ایک ناگواری کی لہر پیدا ہوگی، لیکن ناگواری کو اپنے چہرے پر نہ لا کر اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس لڑکی سے پوچھا، کچھ چاہیے کیا؟ جی وہ میں سونے آئی ہوں۔ اسے جھٹکا لگا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کے ساتھ اپنا بیڈ اپنا روم شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ کل کی بات اور تھی، کل دادی کے سامنے وہ کچھ نہیں بول سکا، لیکن آج اسے کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اس نے پوری رات تو کیا، ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کو اپنے پاس اپنے کمرے میں نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ تم یہاں نہیں سو گی، گھر میں اتنے سارے کمرے ہیں، کسی اور کمرے میں جا کر سو جاؤ، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولا۔ یہ بات کہنے میں اسے خود بھی عجیب لگ رہی تھی کہ ابھی نئی نویلی دلہن کو سونے کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج کے، لیکن سچ تو یہی تھا نا کہ اس نے اس رشتے کو ابھی تک دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی کرے گا۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر اسے خاموش نظروں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے مغرور اور گبرو شوہر کے سامنے بمشکل اس نے اپنے آنسو روک رکھے ہیں، لیکن اس کمرے میں آتے ہی اس کے آنسوؤں کا بند ٹوٹ چکا تھا۔
اسے بہت شکوے تھے اپنے ماموں سے. کیوں کیا انہوں نے اس کا رشتہ اتنے بڑے گھر میں؟ اگر اپنے ہی گاؤں میں کسی غریب مزدور کے ساتھ شادی کرتی تو کیا وہ خوش نہیں رہتی؟ اسے 2 وقت کی روٹی کے ساتھ ساتھ وہ محبت، وہ عزت بھی ضرور دیتا جو اس کا حق تھا. لیکن یہاں اس شخص کے سامنے اسے اپنی عزت نفس، خودداری، غیرت سب کو کچلنا ہوگا. اسے اپنے ماموں کے ساتھ دور کہیں آسمان پر موجود اس ہستی سے بھی بہت شکوے تھے جنہوں نے اس کے ماں باپ کا سایہ اس کے بچپن میں ہی اس سے چھین لیا. پھر سے ساری زندگی مامے کی ڈانٹ، ان کی نفرت پہ گزاری، اور اب بھی زندگی اس پر مہربان نہیں تھی. یہ امتحان کی کڑیاں تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. اب اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سونے کا تھا. وہ زندگی میں کبھی اکیلی نہیں سوئی. ماموں کے گھر پہ بھی اس کی کزن، اس کے ساتھ سوتی تھی. اس کے اکیلے سونے میں تو اسے ویسے بھی ڈر لگتا تھا. یہ گھر بھی اس کے لیے نیا تھا کہ اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہو چکا تھا. اس کا وہ پڑھا لکھا شوہر جس نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا تھا، اس نے کیا ایک بار بھی سوچا کہ اس کی بیوی کو اکیلے کمرے میں سوتے ہوئے کتنی گھبراہٹ ہو سکتی ہے؟ کہ اس نے سوچا کہ وہ اکیلی کیسے سوئے گی؟ کچھ بھی ہو جائے، میں بھی اب اس کے پاس نہیں جاؤں، چاہے مجھے کتنا ہی ڈر کیوں نہ لگے اکیلے سوتے ہوئے، لیکن میں اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے. اس نے مستحکم فیصلہ کیا ابراہیم کے پاس نہ جانے کا. لیکن جو رات کی تاریخی اور خاموشی بڑھتی گئی، اس کے فیصلے کی مضبوطی بھی کم ہوتی گئی. اس کے پاس جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر مجبوری تھی. اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا اس کے پاس. اسے اپنے آپ پر پہلی بار اتنی شدت سے ترس آیا. محبت کیا ہوتی ہے اور مجبور میں انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے. اور وہ اچھے سے جاتی تھی. وہ یوں ہی لیٹے لیٹے چھت کو گھور رہا تھا. زندگی کس قدر الجھی ہوئی تھی، کہاں آ کر وہ پھنس چکا تھا. زندگی میں کب کہاں اس نے ایسی غلطی کر دی جس کی اسے یہ سزا ملی. دروازے پر کوئی زور زور سے دستک دے رہا تھا. اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا تو تھا نہیں. ضرور وہی ہوگی. اب اتنی رات اس وقت کون سا آسمان گر گیا جو اس طرح دروازہ پیچھے ہی ہے؟ وہ غصے سے اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا. جی اب کیا چاہیے محترمہ؟ اس نے سلگتے ہوئے پوچھا. وہ حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی. جو وہ ہم کو اکیلے میں سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا. یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس کا جی چاہا وہ غصے سے رو دے. اب کیا کرے؟ دادی جو اتنی بڑی ذمہ داری اس پر سونپ گئی، اس کو وہ کیا کرے؟ اوکے آ جاؤ، لیکن اپنا بیڈ تمہارے ساتھ بالکل بھی شیئر نہیں کروں گا. باقی اس بیڈ کے علاوہ تمہیں اس کمرے میں جہاں سونا ہے سو جاؤ، اس نے خشک لہجے میں اس سے کہا. وہ پلٹ کر واپس اپنے بیڈ پر آگے دیکھ کے وہ نیچے فرش پر اپنا بستر بنا رہی تھی. اس نے ناگواری سے دیکھا اور سر لٹک کر منہ دوسری طرف کر کے سو گیا. پتہ نہیں دادی کس عذاب میں ڈال دی تھی اسے. اس کی خوشحال زندگی میں یہ لڑکی کہاں سے آ ٹپک گئی تھی اس کا سکون غارت کرنے کے لیے؟ کہاں وہ دل تھے جب کالج کی لڑکیاں اس پر جان چھڑکتی تھی. اس کی آواز سننے کے لیے لڑکیوں کی لائن لگی رہتی تھی. آفس میں بھی کئی لڑکیاں اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکی تھی. لیکن وہ یہاں آ کر پھنس گیا. اس کا دل چاہا ابھی سے کمرے سے تو کیا، اس گھر کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بھی نکال دے. لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا. ایک بار تو اس کا دل چاہا ابھی کے ابھی دادی کو فون کر کے بتائے اسے ان کی محبت سے لائی ہی یہ انمول گڑیا بالکل نہیں چاہیے. وہ جہاں سے اسے لائی تھی وہیں جا کر اسے واپس پہنچا دے. لیکن دادی چونکہ سفر میں تھی، اس لیے دور بیٹھی اپنی دادی کو وہ یہ صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا. ویسے بھی 22 دن کے بعد تو انہیں آ ہی جانا تھا، تبھی وہ ان سے صاف صاف کہہ دے گا کہ اسے ان کی یہ سگر ہونہار ہر کام میں ماہر بہو نہیں چاہیے. لیکن 22 دن تو دور، وہ سے 22 سیکنڈ بھی کہتے برداشت کر رہا تھا. کیا کیا نہیں سوچا تھا اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں، اور یہ کیا ہو گیا. اسے شدید غصہ تھا دادی پہ بھی اور خود پہ بھی، اس لڑکی پہ بھی. اور اس غصے میں جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی. صبح الارم بجنے سے اس کی آنکھ کھلی تھی. بے ساختہ اس کی نگاہ بیڈ سے نیچے گئی. شکر ہے جو وہ وہاں نہیں تھی، اور میں صبح کا آغاز اس کا منہ دیکھ کر کبھی نہیں کر سکتا تھا. وہ جمائی لیتے ہوئے بستر کو چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھا. منہ ہاتھ دھونے اور فریش ہونے کے بعد وہ ناشتے کے لیے نیچے گیا. وہ لڑکی اسے ڈرائنگ روم میں ٹی وی صاف کرتی ہی نظر آئی. اسے ڈر لگا کہیں وہ بیوقوف لڑکی ٹی وی کو بھی نہ دھو ڈالے. وہ کچن میں چلا گیا، جبکہ اس کی لڑکی کی نظریہ خود پر محسوس کر سکتا تھا. کچن میں ٹیبل پر اس کی زوجہ محترمہ نے پہلے سے آملیٹ اور دودھ کا گلاس تیار کر رکھا تھا، اور کچن کی حالت دیکھ کر
ایسا لگ رہا تھا جیسے دادی کی ہر کام میں ماہر بہو نے بڑی مشقت کے بعد یہ ناشتہ بنایا ہے، وہ بھی تو خاص نہیں تھا، مگر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو تب ہاتھ لگاتا جب وہ اسے بیوی کا درجہ دیتا۔ جب اس نے اس لڑکی میں قبول ہی نہیں کیا تو پتہ نہیں وہ گھریلو بیویوں کی طرح گھر کے کام کیوں کر رہی ہے۔ اس لڑکی کا بنایا ہوا آملیٹ مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ اپنی اس عجیب و غریب شادی سے پہلے بھی وہ اپنے لیے ناشتہ خود ہی بناتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچن سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنے آفس کا کچھ سامان بیگ میں رکھا اور کنگھی کر کے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ لڑکی ابھی تک ٹی وی کو رگڑ رگڑ صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں سب ٹی وی سے ایسی کیا دشمنی تھی جو اس کو کباڑا کرنے میں لگی تھی محترمہ۔ اس پر ناگواری سے بھرپور نگاہ ڈال کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ ابراہیم کا آفس آ چکا تھا جبکہ وہ وہی ٹی وی کے پاس گمسم سی کھڑی تھی۔ باقی کا وقت وہ ادھر ادھر گھر کا جائزہ لیتی رہی، لیکن ان تب سے بھی اس کی بوریت بالکل ختم نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہاں ٹائم پاس کے لیے کافی چیزیں تھی، میگزین، ڈائجسٹ، یہ تو وہ پڑھ نہیں سکتی تھی۔ اور رہی بات ٹی وی کی تو وہ ڈر کے اسے آن نہیں کر رہی تھی، کیونکہ بچپن میں اس نے سنا تھا ان سب چیزوں میں کرنٹ ہوتا ہے اور آن ہوتے ہی پھٹ جاتے ہیں۔ وہ بچپن کے اس ڈر کو اپنے دل سے نکال ہی نہیں پائی۔ دوپہر کا کھانا اس کے خود اپنے لیے بنایا تھا۔ گھر میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان چیزوں کو تلاش کرنے میں اس کا کافی وقت ضائع ہو گیا۔ امیر لوگوں کی ہر شے الگ ہوتی ہے، واش روم سے لے کر کچن تک۔ جتنا بڑا ان کا واش روم ہوتا ہے وہاں گاؤں میں 2 کمرے اتنی جگہ پر بن جاتے ہیں اور باقی ساز و سامان الگ۔ پہلے پہل تو وہ واش روم کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے شوہر محترم شادی کے تیسرے دن ہی آفس چلے گئے تھے، اب بھی نئی نویلی دلہن کو اتنے بڑے گھر میں اکیلے چھوڑ کر۔ اسے تو کبھی زندگی میں ان سب چیزوں کی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ یہ سب تو اسے بنا مانگے ہی مل گیا، لیکن اتنی جلدی اتنی آسانی سے بڑی چیزیں کبھی نہیں ملا کرتی ہیں۔ عصر کی نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں گھس گئی۔ اتنی بڑی عمارت میں اس کی کام کی جگہ صرف کچن ہی تھی۔ اب شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ اچھا بنانا چاہتی تھی، اسے وقت سے پہلے ہی تیاری کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی آدھے گھنٹے کے کام میں وہ 3 گھنٹے تو ضرور لگا دے گی۔ اس نے کہیں سنا تھا کہ شوہر کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، اسی لیے وہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کی پسندیدہ بریانی بنانا چاہتی تھی۔ اس کی پسند ناپسند اس کے بارے میں کچھ اور معلومات تھی دادی نے عمرے پر جانے سے پہلے اسے فراہم کی تھی، چاہے وہ اس سے ناپسند کرے چاہے وہ اس سے نفرت کرے، مگر وہ کبھی بھی اس سے نفرت نہیں کرے گی۔ وہ ایک بیوی ہونے کا فرض ضرور نبھائے گی، چاہے وہ شوہر ہونے کا فرض نبھائے یا نہ نبھائے۔ صبح سے کچن میں مختلف الٹے سیدھے تجربات کر کے وہ اب کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ اسے اس کے واپس آنے کا وقت نہیں پتا تھا، اس لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنا چاہتی تھی۔ اپنی مطلوبہ ہر شخص نے اپنے پاس کر لیا تھا اور پیاز کاٹنے لگی۔ پیاز کاٹنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ یہ صرف پیاز کاٹنے کے آنسو تھے یا ان میں کوئی اور آنسو بھی شامل تھے، یہ وہ نہیں سمجھ پائی۔ فریج سے گوشت نکال کر اس نے پتیلے میں ڈال دیے اور چولہے کی آگ تھوڑی کم کر کے وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کمرے میں چلی گئی۔ جب نماز پڑھ کر واپس آئی تو بریانی تیار ہو چکی تھی۔ اس نے احتیاطی طور پر پہلے خود چیک کر کے دیکھا، اسے تو ٹھیک لگا، لیکن پتہ نہیں اس کی شوہر محترم کو پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ اور بھی کچھ بنانا چاہتی تھی، لیکن بریانی بنانے میں ہی اتنا وقت ضائع ہو گیا کہ مزید کچھ بنانے کی گنجائش نہیں رہی اور وہ آہستہ آہستہ کچن سمیٹنے لگی۔ ایک بریانی بنانے کے چکر میں اس نے پورے کا پورا کچن بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، وہ بھاگتی ہوئی کچن کے دروازے تک گئی۔ اپنا بیگ اٹھائے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں شاید کچھ کھانے کا سامان تھا جو اس کے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ایک دم تھکن کافی محسوس ہو رہی تھی اور اوپر سے ٹینشن اسے کھائے جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے بیگ صوفے پر پھینکا اور خود جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گیا۔ یہ شاید اس کی زندگی کے سب سے برے دن چل رہے تھے۔ گھر آتے ہی اس سے پہلے زوجہ محترمہ کے درشن ہو گئے۔ وہ پہلے ہی ڈسٹرب تھا اور رہی صحیح کسب محترمہ نے پوری کر دی۔ اسے تو یہ سوچ سوچ کر ہی تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ ان پر گوار لڑکی اس کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں موجود ہے۔ کافی دیر وہ یونہی بیڈ پر لیٹا رہا۔ جب تھکن کا احساس کافی حد تک کم ہوا تو اسے بھوک لگنا شروع ہوئی۔ واش روم میں جا کر اس نے منہ ہاتھ دھوئے اور نیچے چلا گیا۔
اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، وہ نظر نہیں آئی، لیکن اسے خوب کے اس طرح متلاشی ہو کر دیکھنے پر بہت غصہ آیا۔ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، اسے کیا مطلب، جہنم میں جائے اس کی بلا سے۔ لیکن ٹیبل کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے مطلوبہ شاپر غائب پایا، جس میں وہ ہوٹل سے اپنے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ ویسے تو وہ ہمیشہ اپنے لیے گھر پر کھانا خود بناتا تھا، لیکن آج تھوڑا تھکا ہوا اور پریشان تھا، اس لیے اس نے ہوٹل سے ہی کھانا خرید لیا۔ اگر اچانک شاپر کہاں کیسے غائب ہوگی، اسے سمجھ میں ان میں دیر نہیں لگی۔ یہ ضرور اس کی جاہل زوجہ محترمہ کا کام ہوگا، لیکن وہ اس طرح شاپر لے جا کر کہاں غائب ہوگی؟ کیا اسے بھوک ہے دے جی، اور وہ کھانا اپنے لیے لے گی؟ لیکن وہ خود بھی تو بنا کر کھا سکتی تھی، بقول دادی کے وہ ہوٹلوں سے اچھا کھانا بناتی ہے۔ سے کھولتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت پر ٹیک لگا دی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں تب کھولی جب اس نے ٹیبل پر کچھ رکھنے کی آواز سنی۔ وہ ٹیبل پر مختلف پلیٹوں میں کھانا لگا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو حد سے زیادہ خوش فہمی میں نظر آ رہی تھی، پھر کھانے کو دیکھنے لگا جو وہ بے ترتیبی سے ٹیبل پر سجا رہی تھی۔ سالن کے بڑے بڑے ڈونگے میں اس کے بریانی ڈالی ہوئی تھی اور چاولوں کی پلیٹ میں سے سالن نکالا ہوا تھا۔ سب سے عجیب بات کہ اس نے روٹیاں پتیلے میں رکھ لی تھی۔ اسے غصہ ضبط کیا اور صرف خاموشی سے اسے یہ تب کاروائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب سب کچھ مکمل کر چکی تب وہ بھی وہیں کھڑی سے دیکھ کی رہی۔ کچھ چاہیے؟ صف لہجے میں پوچھا۔ اسے مخاطب کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ کھانے کے دوران اسے بالکل بھی اپنے فاتح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنی گردن نفی میں ہلا کر دوبارہ کچن میں چلی گئی اور برتن دھونے لگی، لیکن وہ جانتا تھا وہ برتن دھوتے ہوئے بھی اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ اسے نظر انداز کر کے کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی لائی ہوئی ساری چیزوں کے ساتھ بریانی کا بھی اضافہ تھا۔ یہ بریانی تو وہ نہیں لایا تھا، تو پھر ضرور دادی کی سکڑ بہو نے بنائی ہوگی۔ ویسے تو بریانی اس کی پسندیدہ ڈش تھی، لیکن یہ چونکہ محترمہ نے بنائی تھی کہ اس ٹیبل پر موجود بریانی کو چھوڑ کر ہر ڈش کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ حالانکہ دل بہت چاہ رہا تھا وہ بریانی کھائے، لیکن دل کی خواہش کے درمیان اس کی انا آ رہی تھی، اور وہ صرف بریانی کے لیے اپنی انا کبھی نہیں کچل سکتا تھا۔ کھانے کے بعد ٹی شرٹ سے ہاتھ صاف کرتا وہ لاؤنج میں رکھی ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی دیکھتے وقت وہ پتہ نہیں کیوں بار بار ادھر دیکھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ ٹی وی چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب پڑا، حالانکہ جو مووی دیکھ رہا تھا اس کے ختم ہونے میں بھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا ٹی وی دیکھنے کو بھی بالکل نہیں دل چاہ رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، وہ ہر مووی مکمل ہی دیکھتا تھا۔ سیڑھیاں عبور کرتا وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں جاتے ہی سب سے پہلی نظر اس پر پڑی، وہ فرش پر پورے دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ اتنے اطمینان سے وہ نیند کی آغوش میں کہ اس کا سکون چھین کر، اس کی خوشی چھین کر، اور بنا کوئی آواز پیدا کیے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ نیند کو کافی دیر تک بلانے کی کوشش کرتا رہا۔ بہرحال رات کے جانے کون سے پہر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر اس کی آنکھ رات کے 2 بجے کھلی۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ اسے پیاس اور بھوک کا احساس ہوا۔ عموماً رات کو اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا رہتا، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے لیے پیٹ میں کھانا بچا کر رکھتا تھا، لیکن آج جہاں تک اسے یاد تھا جو کھانا لایا تھا وہ سارا ختم کر چکا تھا۔ اب اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ بنانا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے اس کی آنکھ بھی کھلی۔ اس نے سب سے پہلے اٹھ کر دروازے کو نہیں بیڈ کو دیکھا۔ جب اسے بیڈ سے غائب پایا تو وہ حیرانی سے کھڑی ہوگی۔ سامنے دیوار پر لگی سوئیوں والی گھڑی سے اس نے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو اسے حیرت ہوئی 2 بج رہے تھے۔ جتنی رات کو وہ باہر کیا کرنے چلا گیا؟ پانی کے نہیں، پانی کا تو جگ رکھا، پھر کہاں گیا؟ اسے تجسس ہونے لگی اور کمرے سے باہر نکلی اور آہستہ آہستہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے وہ سنگین مرمر سے بنی سیڑھیاں سے نیچے اترنے لگی۔ اسے کچن سے کچھ آوازیں آنے لگی تھی۔ اس نے قدموں کا رخ کچن کی جانب کیا۔ کچن کے دروازے پہ پہنچ کر اس پر عجیب انکشاف ہوا۔ وہ رات کے 2 بجے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، اس کی وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ غور کرنے پر اسے پتا چلا کہ اس کی بریانی بنائی ہوئی کھا رہا ہے۔ یہ انکشاف خوشگوار تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ رات کے کھانے میں ٹیبل پر موجود ہر شے کھانے والا اس کا شور محترم صرف اور صرف اس کی بنائی ہوئی بریانی کو نظر انداز کر گیا۔ اسے اس وقت حقیقتاً بہت دکھ ہوا۔ وہ کچن میں کافی دیر روتی رہی۔ اس نے اتنی محنت سے اس کے لیے بریانی بنائی جس سے چکناچک گوارا نہیں کی۔ اسے غصہ ہے اپنے مغرور شوہر پر۔ اسے جتنا غصہ تھا، جتنا دکھ تھا، وہ سب اب ختم ہو چکا تھا۔ رات کے کھانے میں اس کے آنا پرست شوہر نے بریانی کو ہاتھ تک کی نہیں لگایا تھا۔ رات کے 2 بجے وہ اس کی بریانی کو کتنی رغبت سے کھا رہا تھا۔ وہ دروازے سے واپس پلٹ آئی، کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹی۔ اسے پہلے اگر دکھ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی تو اب وہ خوشی سے سو نہیں پائی ہی۔ 20 منٹ بعد اس نے دروازے پر اس کی آنکھ کو محسوس کیا۔
لیکن وہ خود کو سوتا ہوا ظاہر کر رہی تھی، جبکہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کی اس عجیب و غریب چوری پر مسکرا بھی رہی تھی۔ اگلی صبح وقت پر بیدار نہیں ہو سکا، اسے آفس جانا تھا اور وہ آدھا گھنٹہ دیر سے اٹھا۔ کل کی طرح آج بھی سب سے پہلے اس نے اپنی بائیں جانب اس لڑکی کے بستر کی طرف دیکھا، اسے وہاں نظر نہیں آئی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی جانے پڑ گیا۔ اسے آفس جانے میں پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ واش روم سے جب وہ نہا کر تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا تو نیلے رنگ کی شرٹ بیڈ پر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ وہ استری کر کے رکھی گئی تھی۔ اتنے سارے کپڑوں میں اس نے نیلے رنگ کا ہی انتخاب کیا۔ زوجہ محترمہ کو معلوم تھا کہ نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ ہے، لیکن یہ اسے کب پتا چلا؟ اسے اپنی بیوی کی یہ مشرقی ادا تسکین نہیں پہنچا سکے۔ مزید سلگ دے، کیوں ہاتھ لگایا اس نے میرے کپڑوں کو؟ کس حق سے اس نے میری شرٹ استری کی؟ یہ وہ سوالات تھے جو غصے سے اپنے آپ سے کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ جب وہ اسے بیوی تسکین نہیں کرتا تو اس کی استری کی ہوئے کپڑے کیوں پہنے؟ اور نے شرٹ واپس الماری میں رکھی اور اسے پہل رنگ کی شرٹ پہن لی۔ یہ الگ بات ہے کہ شرٹ پر کئی شکنیں پڑ چکی تھی۔ عموماً وہ اپنے سارے کام خود کرتا تھا، کھانا کھانے سے لے کر کپڑے استری کرنے تک، لیکن آج وہ کافی ہی لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے جیسے تیسے وہ شرٹ پہن کر بالوں میں جلدی کنگھے پھیر کر بیگ اٹھا کر نیچے آیا۔ اس کا ناشتہ کرنے کا آج بالکل ارادہ نہیں تھا۔ وہ وہیں آفس میں کچھ نہ کچھ لے لیتا، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے وہ جلدی بڑے قدم اٹھاتا گھر کے بڑے دروازے کی طرف پڑا۔ ابھی سے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی آتا کہ اپنی زوجہ محترمہ کی آواز پہ رک گیا۔ سنو جی، اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اسے اپنا پیچھے سے آواز دے کر بلانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے کوئی بات پہ نہیں کی، البتہ اس کی طرف سوالیہ نظر سے دور دیکھا۔ وہ جی کرتا تھوڑا سا سامان لانا تھا، اسے جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ اسے اس طرح پیچھے سے بلایا جانا اور پورے حق کے تحت کر کے سامان کا آرڈر دینا بالکل ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری اس کے چہرے سے بھی آیا تھی۔ کیا لانا ہے؟ چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ جی چینی اور چائے کی پتی بس۔ نہیں، وہ سرخ مرچی پیاز بھی ختم ہو گیا۔ وہ پوری کی پوری مشرقی ادا میں مخاطب ہوئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ سبزی بھی ختم ہو گیا اس ڈبے سے۔ کون سے ڈبے سے؟ وہ حیران تھا۔ وہی جو اندر رکھا ہوا، جسے کھولو تو سرخ بتی جلتی ہے۔ اس نے دماغ پر زور دیا۔ وہ اسے فریج کہتے ہیں بے وقوف۔ اس نے عجیب نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہاں جی، وہی فرج سے۔ فرج نہیں، فریج۔ اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ کیا جی فارج؟ اس نے بول بند سے سوال کیا۔ فارج نہیں، اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ اور کیا لانا ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ دہی بھی جی، اور کچھ سوچنے لگی۔ اگر اس کی کوئی پڑھی لکھی بیوی ہوتی تو وہ 1 منٹ میں لسٹ بنا کر دے دیتی، لیکن یہ گاؤں کی گوار اسے 2 گھنٹے سے گھر کا تاوان لٹوا رہی تھی۔ کچھ یاد آیا محترمہ، یا پھر میں یہیں بیٹھ کر آپ کی یادداشت واپس آنے کا انتظار کروں؟ اس نے طنز بھرے لہجے میں سے مخاطب کیا۔ وہ پتہ نہیں اس کی طنز کو سمجھ سکی یا نہیں، بہرحال اس نے اپنی زبان کو تھوڑی تکلیف ضرور دی۔ وہ جو لال سی ہوتی ہے۔ اب اسے حقیقتاً غصہ آیا۔ لال سی کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، اور کیا میں بازار میں جا کر یہ کہوں؟ محترمہ بانی صاحبہ کسی لال چیز کا کہہ رہی تھی، آپ وہی لال چیز دے دیں۔ اب کی بار وہ غصہ نہیں چھپا سکا، اور اس کے غصے سے وہ ڈر گئی۔ میں تب سودے بھجوا لوں گا، اوکے؟ اس کی آنکھوں میں بھرے وہ آنسو دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی سیلاب جاری کرے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑے اپنے آنسو پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے دکھ اس کے رویے سے نہیں بلکہ اس بات سے پہنچا تھا کہ وہ جو شرٹ اس کے اتنی محبت کے ساتھ استری کی وہ کیوں نہیں پہنتا زیا۔ باقی کا سارا دن بھی وہ اداس سی رہی۔ اس نے دوپہر کو ہی ایک ملازم کے ذریعے گھر کا سامان بیچ دیا تھا۔ اگلے کئی دن تک اس کی کام یہی کرتی رہی، اس کے زچ ہونے کے باوجود اس کے کام کرے گی۔ آج ابراہیم کو کچھ دوستوں نے آنا تھا۔ جب سے انہیں پتا چلا تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے تو وہ اس سے ضد کر رہے تھے کہ اسے کھانے کا مینیو بتا کر آفس کے لیے نکل گیا۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب وہ کچن سے بمشکل فارغ ہوئی۔ کئی قسم کے کھانے وہ بنا چکی تھی، میٹھے میں بھی بہت کچھ بنایا تھا۔ کھانا اچھا ہے یا برا یہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتی تھی، اس فیصلے کا حق ان مہمانوں کا تھا۔ اسے تو اپنے گاؤں کے مطابق سارے دیسی کھانے بنائے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ڈر بھی رہی تھی پتہ نہیں ان لوگوں کی کھانا پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ وہاں کی بات الگ تھی، وہاں گاؤں میں بھی تو سبھی اس کے ہاتھوں کے بنے کھانوں کی تعریف کرتے تھے، اور آس پاس کے پڑوسی تو اس سے فرمائش کر کے مختلف پکوان بناتے تھے۔ لیکن یہ شہر ہے، یہاں کی طرز زندگی مختلف ہے، یہاں گاؤں کے دیسی کھانوں کو پسند نہیں کیا جاتا ہوگا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں آئی۔ وہ بھی چیزوں پر جائزہ لینے کچن میں آ گیا۔
اب وہ اس سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کے ساتھ کچھ خصوصی نصیحتیں بھی کر رہا تھا۔ اچھا کھانا بنا ہے، اسے بریانی ٹیسٹ کر کے کہا۔ جی اچھا، ہم تیار ہو کر آتے ہیں۔ محترمہ، آپ تیار ہونے کے لیے بیوٹی پارلر جا رہی ہیں میرے ساتھ؟ بس اپنے کپڑے لو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ بولا تو کچھ دیر تک پریشان ہو رہی۔ آپ چلو، کچھ دیر میں وہ لوگ پہنچ جائیں گے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ کچن سے باہر نکل کے جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے پورچ میں آئی۔ وہ اس کے لیے کار کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ بیٹھ کی، اس زندگی میں پہلی بار کار میں بیٹھی تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ کار میں بیٹھنے کے کیا طور طریقے ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑا ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے بیک ویور سے اسے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر لے آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سیٹ کا قابو کر کے بیٹھی جبکہ اس کی حرکت تو نوٹ بھی کر چکا تھا۔ میزبانی صاحبہ، یہ کار ہے، موٹر سائیکل نہیں۔ آپ اگر ہاتھ چھوڑ کر بھی بیٹھے گی تب بھی نہیں گریں گی۔ اس سے طنزیہ لہجے میں سے مخاطب کیا۔ اس سے ڈرتے ڈرتے ہاتھ چھوڑ ہی دیے۔ آپ کو گاڑی چلانا اچھے سے آتا ہے نا جی؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا جبکہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ نہیں، مجھے تو نہیں آتا گاڑی چلانا۔ اس وقت گاڑی کے ایک فرشتہ چلا رہا ہے، کیا پتا کب یہ کسی بڑے ٹرک سے ٹکرا جائے اور آپ بیوٹی پارلر کی جگہ اوپر پہنچ جائے۔ اس کی درود شریف کا ورد جاری رکھے۔ اس سے تو یوں ہی مذاق کیا تھا جبکہ وہ تو سچ مچ درود پڑھنے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کر لائی ہے دادی اس انمول تحفے کو، اسے دل ہی دل میں سوچا اور گاڑی پولر کے سامنے روک دی۔ پہلے وہ خود گاڑی سے نیچے اترا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ ہارن کھلاتی نیچے اتری، اس کی تپید میں چلتی ہوئی اندر آئی۔ وہ اتنے عالیشان، اتنے خوبصورت پھولوں سے سجی اس پارلر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ گھور گھور کر میک اپ کرواتی لڑکیوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ کتنی پر اعتماد اور بولڈ لڑکیاں تھی جو انگریزی میں بٹر بٹر بات کر رہی تھی، ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ اسے رشک محسوس ہوا ان سبھی لڑکیوں پر جو اتنی خوبصورت تھی، اتنی پر اعتماد، اتنی انگلش بولتی تھی۔ ان سب کے شوہر تو انہیں بہت پسند کرتے ہوں گے، اور اس نے دل ہی دل میں سوچا کاش میں بھی ان سب میں ایک ہوتی، میں بھی اتنی اچھی انگلش بول لیتی۔ کاش میں نے بھی کسی بڑے ادارے سے کوئی بڑی ڈگری حاصل کی ہوتی تو ابراہیم مجھے بہت پسند کرتا۔ ان ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر بے اختیار اس کے دل میں عجیب و غریب خواہش پیدا ہوئی تھی۔ اس سے گردن موڑ کر ابراہیم کو دیکھا جو اس پولر والی سے انگلش میں کوئی بات کر رہا تھا۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا ابراہیم اس وقت۔ اس کے ساتھ ان سب میں موجود کوئی لڑکی خوبصورت تھی، ان جیسی ان پڑھ جاہل دیہاتی ہرگز نہیں۔ سنو، میں جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد تمہیں لینے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اندر اس کرسی پر بیٹھ کے میرا انتظار کرنا، کہیں باہر مت نکل جانا، اوکے؟ اسے سواریاں نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ پھر وہ لڑکی جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بات کر رہا تھا اسے دیکھ کر دوسرے کمرے میں لے آئی۔ اس کمرے میں ہر طرف خوشبو کی خوشبو تھی۔ اس لڑکی نے اسے ایک کرسی سے بٹھا دیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو بے اختیار آنکھیں بند کر دی۔ اسے نہیں پتا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کیا کرتی رہی۔ کبھی اس کے بالوں پر کوئی مشین چلاتی، کبھی رخسار پر کوئی گلین لگاتی تو کبھی آنکھوں پر۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اس کی نظر میں تو میک اپ، لپسٹک اور آئی شیڈ تک ہی محدود ہے، لیکن وہ بیوقوف کی آئی شیڈ اور لپسٹک تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو اور بھی کئی طرح کا میک اپ ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ مکمل طور پر تیار ہوئی تو آئینے کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہے، یہ بات اس سے پہلے کبھی نہیں معلوم کی۔ وہ بس آئینے میں خود کو دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آئینے میں کھڑی وہ حسین و جمیل لڑکی کوئی اور نہیں، وہ خود ہے۔ میک اپ سے اس کا خوبصورت چہرہ کھل آیا تھا۔ کالے رنگ کے ریشمی فراک کے ساتھ وہ کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ ویسے خوبصورت لڑکیاں تو وہ ٹی وی میں دیکھا کرتی تھی۔ وہ بے یقینی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو، اپنے گالوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ان سب لڑکیوں پر رشک کر رہی تھی، اب میک اپ کر کے وہ تو ان سب سے بھی اچھی لگ رہی تھی۔ اب اسے ابراہیم کے ساتھ چلنے میں کوئی بھی شرم اور جھجک نہیں ہوگی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے اپنے آپ کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ ایک بار ابراہیم اسے دیکھ لے، تب اسے پتا چلے گا کہ اس کی بانی کتنی خوبصورت ہے، وہ تو نظریں ہی نہیں ہٹا سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے آ کر اطلاع دی کہ اس کا شوہر آ چکا ہے۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی باہر آئی۔ پہ ابراہیم
اسے دیکھ کر جیسے سانس لینا ہی بھول گیا ہو، گویا ٹھیک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکن کی رفتار بے ترتیب ہونے لگی۔ اسے شرما کر نگاہیں نیچے کر رکھی تھی۔ بہت دیر بعد وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہوا تھا۔ چلے، اس نے قدم آگے بڑھایا۔ اب وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کوئی شرم محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نائس کپن، پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ اس کی بات کا تو وہ مطلب نہیں سمجھ سکی، البتہ افراہیم نے مسکراتے کیوں اسے کوئی جواب دیا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ کے وہ بھی بیٹھ چکی تھی۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے دیر کے راستے کی طرف موڑ دی۔ وہ بار بار بیک ویو مرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ آج وہ اتنی خوبصورت جو لگ رہی تھی۔ کیا یار دماغ خراب ہے؟ اس دیہاتی جاہل کو کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ مانا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی نا۔ یہ وہ لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ تمہیں اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ جس لڑکی کو ٹی وی آن کرنا ہی نہ آتا ہو، اس کے ساتھ کیسے ساری زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ صرف ایک سمجھوتا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اس نے خود کو ملامت کیا، لیکن یہ سب سوچنے کے باوجود وہ بار بار بیک ویو مرر سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس سے بے نیاز سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھی گئی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا کچن میں گھس گئی۔ جو تھوڑا بہت کام باقی رہ گیا تھا وہ کرنے، مہمانوں کے آنے میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا۔ کچن سے مطمئن ہو کر نکلنے کے بعد وہ ڈائننگ ہال میں آئی۔ وہاں کی صفائی کے ساتھ اس نے پھول بھی ٹیبل پر رکھ دیے۔ اگر اسے زیادہ نہیں بھی معلوم تھا تو اپنے اندازے کے مطابق کچھ نہ کچھ تو وہ کر ہی رہی تھی۔ اسے ایک سرسری سی نگاہ سوفے کے بیٹھے ابراہیم پہ ڈالی۔ وہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ کچھ سوچ کر کچن میں گئی اور گرما گرم تازہ چائے بنا کر اس کے پاس ٹیبل پر جا کر رکھی۔ چائے رکھنے کی آواز پر اس نے بند آنکھیں کھولی۔ اس کے اس وقت چائے پینے کا ہی موڈ لگ رہا تھا، لیکن یہ بات اس سے کیسے پتہ چلی؟ اس بات پر وہ تھوڑا سا حیران ضرور ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے دوست سب لوگ آ چکے تھے۔ وہ سب گرم جوشی سے ملا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نئی نوینی دلہن کو بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں وہ کوئی غلطی نہ کرتے۔ وہ اس کی نصیحت کے مطابق صرف سلام دعا کی حد تک ہی بات کر رہی تھی۔ سارے مہمان جو کہ 3 اسٹائلش لڑکیاں بھی تھی، وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا جائزہ لے رہی، یا پھر شاید یہ دیکھ رہی تھی کہ اس میں ایسی کیا بات ہے جو ابراہیم نے ہم جیسی لڑکیوں کو نظر انداز کر دیا۔ ارے یار، کمال کی بیوی ڈھونڈ کر لائے ہو، کون سی حسین وادی سے پکڑ کر لائے اس پری کو؟ اس کے ایک دوست نے، جو کچھ زیادہ ہی شوق مزاج تھا، کومنٹ پاس کیا، اور آواز اس کی اتنی اونچی تھی کہ ذرا فاصلے پہ کھڑی لڑکیوں کو بھی سنائی دی۔ وہ سب کہے لگانے لگے، اور وہ اپنی تعریف پر جن تھے۔ ارے ارے، اس محترمہ کو دیکھو کیسے دیہاتی لڑکیوں کی طرح شرما رہی ہے۔ اس کے پاس کھڑی ایک لڑکی، وہ بھی اسے ڈر لگنے لگا۔ اس کے سارے دوستوں میں سے کوئی یہ جان نہ لے کہ اس کی بیوی ایک ان پڑھ دیہاتی ہے۔ اچھا، یہ باتیں تو ہوتی رہے گی، پہلے کچھ پیٹ پوجا ہو جائے۔ ابراہیم نے سوالیہ نگاہوں سے سب کے چہرے پر ڈالے، جن کا جواب مثبت تھا۔ ارے یار ابراہیم، یقین نہیں آتا، شہر میں رہ کر تمہاری بیوی اتنا اچھا کھانا بناتی ہے۔ اس کے ایک دوست نے کھانا کھاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ وہ تو خود اس کے کھانوں کے ذائقہ کا اچھے سے جانتا تھا، لیکن اس کے دوست پہلی بار کھا رہے تھے۔ پہلی بار تو اسے ہی حیرت ہوئی کہ بریانی کھا کر، کیونکہ اتنی ذائقے دار بریانی اس سے کبھی نہیں کھائی تھی۔ ہائے، ایک ہماری بیویاں جنہیں میک اپ سے ہی فرصت نہیں ملتی، دوسرے دوست نے پھر سے دہائی دی، جبکہ وہ دوستوں کی گفتگو سے زیادہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی سرگوشیوں میں پتہ نہیں کیوں کرے کر اس سے کیا پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ بول کم اور سن زیادہ رہی تھی۔ یہ مشورہ بھی خود اس نے ہی دیا تھا۔ بھابی، مجھے اس ٹیسٹی بریانی کی ریسپی ضرور دیجیے گا جاتے وقت۔ وہ حیرانی سے اپنے مخاطب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ کون سی پیس مانگ رہا ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہماری مسز آپ کو بریانی بنانے کی ترکیب ضرور دے گی، ابراہیم نے بات سنبھال کر کہا۔ وہ سمجھ گئی، اور کھانے کے دوران ایسے موٹے موٹے مسئلے پیدا ہوتے رہے جنہیں وہ بڑے آرام سے خوبصورت انداز میں سنبھالتا رہا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ چائے کا بھی مزہ لے رہے تھے۔ وہ خاموش ضرور تھی، لیکن اپنی کسی بھی اینگل سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ان سب پڑھی لکھی لڑکیوں سے مختلف ہے، اور وہ ایک چھوٹے گاؤں سے آئی ایک ان پڑھ لڑکی ہے۔ وہ بھی خاص طور پر اس پر نظر جمائے بیٹھی تھی، حالانکہ اس کے دوست اس کی چوری پکڑ بھی لی تھی۔ چلتا ہے سب، شروع کے دنوں میں ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ ہم بھی اپنی بیگمات کو بے پناہ چاہتے تھے، لیکن اب صرف پناہ چاہتے ہیں۔ وہ اس کے پاس توکے پر بیٹھا ہوا بولا، اور اس نے سرگوشی کے انداز نے کہا،
اس کے لیے کوئی اور نہیں سن سکا تھا۔ وہ بظاہر مسکرا دیا۔ مہمانوں کی جانے کے بعد وہ کچن میں چلی آئی۔ بہت سارا کام پڑا تھا۔ اسے سارے برتن سمیٹے اور کچن میں بکتی بچی ساری چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ باہر ٹی وی پر بیٹھا بنا دلچسپی سے چینل تبدیل کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی نگاہیں ٹی وی پر بالکل نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں ہے۔ وہ کئی مرتبہ کچن میں بھی جان کر دیکھ چکا تھا۔ وہاں سے برتن کھٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ شکر ہے دادی کی بہو نے اس کے دوستوں کے سامنے کس تو لاز رکھی، نہیں تو وہ تو بہت ڈر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسی حرکتیں کرے گی وہ۔ اچانک اس کے دوستوں نے نئی شادی کی خوشی میں ٹریٹ کی فرمائش کی۔ اس نے پتہ نہیں کہتے ہاں کی۔ وہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر بیدار ہو چکا تھا۔ اس کے قدم دیکھ کے کیفیت میں کچن کی طرف بڑھنے لگے۔ اسے کچن کے دروازے پر دیکھ کر اسے دونا روک کر غور سے دیکھا۔ جی کچھ چاہیے آپ کو؟ اس لڑکی کی آواز سنی۔ وہ ہاں یا نہ میں کچھ بھی نہیں بول سکا۔ کیا وہ ہوتا سے خود نہیں کرتا تھا کہ وہ کچن میں کیوں چلا آیا؟ وہ بھی تو یہ دیکھ رہا تھا، پھر جانے کیا سوچ کر وہ کچن میں چلا آیا۔ وہ ذہنی طور پر غائب تھا۔ بعض اوقات انسان کا اپنی ذہن پر بھی اختیار نہیں رہتا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو شاید اس کے جواب کی منتظر تھی۔ جواب تو خود اس کے پاس نہیں تھا تو کیا جواب دیتا؟ وہ کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بڑی دیر کے بعد وہ کچن کے کاموں سے فارغ ہوئی تو تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بند بوجھل ہونے لگی تھی۔ وہ کمرے میں چلی آئی۔ وہ ابھی تک جاگ رہا تھا، لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا شاید۔ وہ فریش ہو کر اپنا بستر بنانے لگی۔ اس کی نگاہیں وہ مسلسل خود پر محسوس کر رہی تھی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں جی؟ نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے یہ کہا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کب سے اس کا چہرہ بڑھنے لگی۔ نہیں تو میں کیوں پریشان ہوں گا؟ اس نے نفی کی، لیکن دل اس کی بات کی نفی نہیں کر سکا۔ جب دادی یہاں نہیں ہوتی تو آپ کھانا ہوٹل سے لاتے ہو جی؟ نہیں، خود بناتا ہوں۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر۔ آپ خود؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ تھا کیوں؟ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ جی وہ ہمارے گاؤں میں تو مرد کھانا نہیں بناتے، لیکن یہ گاؤں نہیں ہے۔ گاؤں شہر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب وہ کوفت میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ جی آپ نے کی ماں کو دیکھا ہے؟ ہاں، ایک لفظی جواب دیا۔ خاموش ہو گئی۔ اچھا تمہیں کھانا بنانا تمہاری ماں نے سکھایا؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس کے پہلی بار اس لڑکی سے سوال کیا۔ نہیں جی، ہم نے تو اپنی امی کو دیکھا ہی نہیں، وہ ہمارے بچپن میں ہی گزر گئی تھی۔ کھانا بنانا تو ہم نے خود ہی سیکھ لیا۔ آپ کو اچھا لگا ہمارے ہاتھ کا کھانا؟ ہاں ٹھیک ہی تھا، حالانکہ اس کے کھانوں کا اسیر ہو چکا تھا۔ پھر اس نے کوئی اور سوال نہیں پوچھا۔ وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ وہ بھی لیپ ٹاپ رکھ کر لیٹ گیا۔ ایک رات وہ اپنے بستر پر یوں ہی لیٹا تھا جب وہ اس کے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھوں میں دودھ کا گلاس تھا۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے اس کے لیے دودھ لانا نہیں بھولتی تھی۔ وہ ایک مشرقی بیوی کے روپ میں بالکل پوری اترتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس لڑکی کو بالکل بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ اس سے جتنی بدتمیزی سے بات کرتا یا کبھی کبھی غصے سے بات بھی کرتا تو وہ جواباً خاموش ہو جاتی۔ دوسری بیویوں کی طرح لڑتی جھگڑتی بالکل نہیں تھی۔ لڑنا تو دور کی بات، وہ کبھی اپنی صفائی بھی پیش نہیں کرتی تھی۔ اپنے دوستوں کی جب شکایات سنتا تھا جو اپنی بیوی کے بارے میں بات کرتے تو وہ حیران ہو جاتا کہ کون سی بیوی صحیح قسم کی ہے۔ ایک گھر پر جاہل گاؤں کی لڑکیاں، وہ پڑھی لکھی ماڈرن لڑکیاں جو اپنے شوہر پر حکومت کرتی تھی، نہ کھانا بنانا نہ بچوں کو سنبھالنا، ہر وقت میک اپ سے لدے رہنا، ہنس ہنس کر ہر مرد سے بات کرنا۔ اسے اس قسم کی عورتیں کچھ عجیب لگتی، لیکن اپنی زندگی میں ایک بہت نتنی لڑکی دیکھ رہا تھا، ایک ایسی لڑکی جو اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ ایک وہ بیوی ہے جو شوہر کی ہر بات پہ اعتراض کرتی تھی، اور ایک یہ اگر اس سے کہا جائے رات سفید ہے تو اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ہی ملائے گی۔ یہ لڑکی تو اپنے شوہر کو مجازی خدا سمجھتی ہے، ہر بات ماننے والی، ہر کام کرنے والی۔ ایک بار اس کے آفس میں اس کے دوست نے پوچھا تھا اسے کس قسم کی بیوی چاہیے، وہ کوئی جواب نہیں دے سکا تھا۔ اسے اب تک معلوم نہیں تھا کہ بیویوں کی بھی اقسام ہوتی ہے۔ اسے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ دودھ پیتے ہوئے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے ہستار کے لیا ہوا تھا، اور نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ کتنی عجیب لڑکی ہے، کوئی اور تو کیا شوہر سے نگاہیں ملاتے ہوئے شرماتی، اور پہلی بار اس کی ادا سے لطف اندوز ہوا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ رہتے صرف 20 دن ہو چکے تھے، اور اس 20 دنوں میں اس نے نوٹ کیا تو لڑکی جھوٹ کبھی نہیں بولتی، بنا مقصد بنا مطلب کوئی بات نہیں کرتی، نماز پابندی سے ادا کرتی ہے۔ کئی بار اسے صبح صبح
اسے قرآن کی تلاوت کی کرتے سنا ہے، اور نیچے فرش پر اپنا بستر بچھا رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ میرا حق ادا کرو، بیڈ پر سونا میرا حق ہے۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کوئی عجیب و غریب سا ٹاپک پکڑ کر اس سے مختلف سوال کرتی تھی، اور وہ بس ہاں میں جواب دیتا تھا، یا کبھی تو اسے غصے سے جھڑک بھی دیتا تھا، مگر وہ کبھی اس کے غصے پہ ناراض نہیں ہوتی تھی، کچھ شکوہ بھی نہیں کرتی تھی۔ لیکن آج وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ رات کی اس لڑکی کی باتیں بہت بری لگتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اگر وہ لڑکی بات نہ کرتی تو وہ بھی الجھن کا شکار ہو جاتا، اور آج جب وہ بنا کوئی بات کیے سو رہی تھی تو اسے عجیب کرب کا احساس ہوا۔ سو رہی ہے تو پہلی بار اس نے خود سے محاسب کیا، جی کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ ایک دن چاقو چوبند ہو کر کھڑی ہوگی، اس طرح دلد بازی میں اس کے کھڑے ہونے پر ہاتھ کیا۔ نہیں وہ یہ ہمیشہ تم یہی کپڑے کیوں پہنتی ہو؟ اس نے بات شروع کرنے کے لیے عجیب و غریب سوال کیا۔ اس سے غور سے اپنے کپڑوں کو دیکھا جو سادہ لان کے کپڑے تھے، جی وہ باقی میلے تھے۔ وہ اس لیے اس سے حیران ہو کر جواب کیا، کتنے جوڑے ہیں تمہارے پاس؟ جی 5۔ اسے سادگی سے جواب کیا، جبکہ وہ حیران ہوا جس لڑکی کا جو لاکھوں کے حساب سے تنخواہ لیتا ہے اس کی بیوی کے پاس صرف 5 سادہ لان کے سوٹ ہے۔ یہ بات اسے بہت عجیب لگی۔ اس کے خود کے ہزاروں کپڑے تھے، اس سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا۔ اس کے پاس کپڑے، جوتے، جو بھی چیز نہیں تھی اس نے اپنے لیے اس سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ کیوں نہیں مانگا؟ اسے مانگنا چاہیے تھا، یہ حق تھا اس کا، اور وہ اس کا شوہر۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا جبکہ وہ نظریں جھکا کے، جسے اس نے بہت بڑی غلطی کر کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم کل کو چلیں گے شاپنگ، یہ پھر لے لینا اپنے لیے کپڑے، اور بھی تمہیں جو کچھ بھی چاہیے وہ بھی، اوکے؟ جی اچھا، اب سو جاؤ۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، اس لیے لیمپ آف کر گیا، اسے اب اچھی نیند آتی۔ اس صاحب کا تجربہ اخذ کر چکا تھا، جب بھی وہ اس لڑکی سے بات نہیں کرتی اسے نیند بڑی دیر سے آتی۔ رات تقریباً 2 گزر چکی تھی، دور دور سے کہیں مؤذن کی آواز آ رہی تھی۔ اسے سوتے سوتے محسوس کیا کہ کوئی ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھے ہوئے ہے۔ وہ کرنٹ کھا کر رک گیا، وہ اس کے بالکل پاس کھڑی ہے۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی، اسے اتنی صبح صبح اس کا چھونا بہت برا لگا۔ غصے کی شدید لہر اس کے جسم میں پیدا ہوگی، پورا جسم جیسے جلنے لگا ہو۔ وہ کمبل کو پڑے دھکیل کر بالکل اس کے برابر کھڑا ہو گیا، وہ سہمے ہوئے نظریں نیچے جھکا گئے۔ اس کے دل میں سب آگ لگی تھی، پتہ نہیں اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا، لیکن وہ مزید اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہو مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کیا سمجھتی ہو تم خود کو، اور کیا سوچ کر تم نے مجھے ہاتھ لگایا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں تمہیں بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ تو زبردستی میری ذلی اور غصے کی کوشش بھی مت کرو، اوکے؟ نہ تو میں تمہیں کبھی قبول کر سکتا اور نہ ہی کبھی کروں گا، اس لیے یہ روایتی بیویوں والی حرکتیں کرنا بالکل بند کر دو۔ وہ چلا کر بول رہا تھا اور اندر کا لاوا باہر آنے کا راستہ مل چکا تھا، اور اس کا پارا ایک دم ہائی ہو چکا تھا۔ وہ دستور سر جھکائے کھڑی کہ اس نے محسوس کیا اس کی آنکھوں سے آنسو گرے ہیں۔ گیٹ آؤٹ، اسے چلا کر کھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ جاہل گوار لڑکی انگریزی نہیں سمجھ سکتی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے کمرے سے باہر نکالا اور کنڈی لگا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ کافی دیر بعد وہ جب خود کو نارمل کرنے میں تھوڑا کامیاب ہوا تو دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ پھر جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے بیدار ہونے کی کوئی جلدی نہیں تھی، لیکن 10 بجے الارم نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ سر میں ہلکے درد کا بھی احساس ہوا۔ صبح 6 بجے والا واقعہ ابھی تک ذہن میں تھا۔ وہ نہا کر جب باہر نکل گیا تو ٹھٹک گیا۔ اس کی شرٹ بیڈ پر آج نہیں پڑی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ نہا کر نکلا اور بیڈ پر شرٹ نہ ہو۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ اس نے الماری سے ایک شرٹ نکال کر پہن لی اور ناشتے کے لیے نیچے گیا۔ ناشتے کے دوران دوسری حیرت سے تب ہوئی جب اسے ٹیبل پہ ناشتہ نظر نہیں آیا۔ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اس کے جاگتے ہی میز پر ناشتہ سجا دیا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب وہ ناراض ہے، اس نے سوچا۔ ناراض ہے تو ہوتی رہے ناراض، میں نے کیا کیا؟ تو نے اچھا بھی تو نہیں کیا، کتنی بری طرح پیش آیا اس سے۔ دل سے آواز آئی، وہ کچن میں چلا گیا، خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ پھر ایک دم اسے محسوس ہوا ناشتہ بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے اس کے ہاتھوں کا بنا ناشتہ کھا رہا تھا، خود کھانا بنانے کی تو عادت جیسی چھوٹ ہی گئی تھی۔ وہ بنا ناشتہ بنائے ہی کچن سے باہر آیا۔ وہ یونی صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔
ایک سوچ جو پہلی بار اس کے ذہن میں آئی، وہ کہاں ہے، یہ سوچ کر وہ کھڑا ہوا اور گھر کے کمروں میں اسے تلاش کرنے لگا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اس کی ٹینشن میں اضافہ ہونے لگا، وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا گیا ہو۔ کہاں چلی گئی وہ؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ جہاں چلی گئی تھی اسے کیا، وہ بھی کہاں اسے اس کمرے میں چاہتا تھا۔ اچھا ہوا خود ہی چلی، ویسے بھی کسی نہ کسی دن تو اسے جانا ہی تھا نا۔ نہیں، وہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ وہ چلی جائے، لیکن آج جب وہ چلی گئی تو وہ اس طرح پریشان کیوں تھا، وہ خوش کیوں نہیں تھا، جبکہ اصولاً تو اسے بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا۔ کیا وہ اس کے لیے پریشان ہے کہ جب دادی واپس آئے گی تو وہ اسے کیا جواب دے گا؟ نہیں، دل سے فوراً آواز آئی، وہ دادی کے لیے نہیں، خود اپنے لیے پریشان تھا۔ مگر کیوں؟ اس کے دل نے پوچھا۔ کیونکہ تم اس سے پیار کرنے لگی ہو۔ دل نے ایک عجیب انکشاف کر لیا تھا، وہ گمسم ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا دل؟ وہ اس سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، شدید نفرت۔ نہیں، دل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے دل کو جھٹلانے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا، کیونکہ دل جھوٹ نہیں سچ بول رہا تھا۔ ہاں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، بہت پیار۔ مجھے صرف اس کی عادت نہیں ہو گئی، پھر اس سے پیار بھی کرنے لگا ہوں۔ مگر وہ کہاں ہے؟ اس سے چلا کر پورے گھر سے پوچھا، اور جواباً پورا گھر خاموش تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار گھر میں اکیلے پن کا احساس ہوا۔ اسے پہلی بار گھر کی خاموشی ڈرا رہی تھی۔ اس پر پہلی بار انکشاف ہوا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ جسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا، وہ یہی لڑکی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے پیاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اتنی معصوم، اتنی سچی۔ وہ پہلی بار اس کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد کر رہا تھا۔ پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ہم دونوں مل کر پیار اور محبت سے رہیں گے۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا بانی، لوٹ آؤ۔ اس اپنے گالوں پر نمی کا احساس ہوا۔ وہ سر تھامے صوفے پر بیٹھا تھا جب اسے بالکل پاس ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے رہ گئی۔ وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی، اس نے کچھ ہی فاصلے پر۔ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ جی ہم تو یہیں پر تھے۔ اسے اس کی بات نہیں سنی اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اس کے اس طرح گلے لگانے سے حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ اب آئندہ تو کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، اوکے؟ چاہے میں تمہیں جتنا بھی ڈانٹوں، اوکے؟ جان نکل جاتی ہے میری۔ ہم سب پھر سے سب کچھ شروع کریں گے۔ تم ایک بار پھر سے دلہن بنو گی، اور اس بار تمہیں کمرے سے باہر نکالنے کی بجائے اپنی باہوں میں سمیٹ لوں گا۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صبح اس کے منہ سے نکلنے والے شعلوں سے ٹوٹ سی گئی تھی۔ اسے لگا اب اس کی زندگی کو کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کے برابر والے روم میں جا کر روتی رہی، اور روتی روتی وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اب اس کی آنکھ کھلی جب اس نے سنا کہ کوئی اسے پکار رہا ہے۔ وہ بھاگ کر آئی تو اس کی شوہر محترم جو صبح آگ برسا رہے تھے، اب بڑی بےتابی سے اپنی زوجہ محترمہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اب اظہار محبت بھی کر چکے تھے۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ بے شک جوڑے وہی دھراتا ہے آسمانوں پر۔ وہ اپنے انسانوں میں کبھی فرق نہیں کرتا، نہ دیہاتی اور شہری میں، اور نہ ہی غریب اور امیر میں۔ وہ سب کو 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں نواز کر بیچتا ہے۔ فرق تو صرف ہم انسان کرتے ہیں۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔